مقدم ہے اور الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ وہ علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات موجود ہیں کہ جنہیں آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین شیخ الحدیث مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ ممتاز و معروف عالم دین ہیں اور استاذ الاساتذہ ہیں، آپ کے ہزاروں تلامذہ علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ سر کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تدریس، تصنیف اور تحقیق آپ کا شعبہ ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، علم دین کے حوالے سے وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری احمد رضا جماعتی صاحب، ممتاز و معروف ثناءخواں ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج یتیموں کے حقوق کے حوالے سے اور حسن سلوک کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے حق کو تلف کرنے کے لیے بہت سے لوگ، رشتہ داروں میں ہی بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب ابھی کم عمری ہے، ان کا جو اسباب ہے، جو مال ہے وہ امانتاً ہم رکھ لیتے ہیں اور جب یہ جوان ہو جائیں گے تو ان کے سپرد کر دیا جائے گا، ان کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، ان کے جو بنیادی حقوق ہے اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ اور یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کے حوالے سے تو بہت زیادہ احکامات ہیں قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو یتیم نظر آتے ہیں، بچے بچیاں، ان کے ساتھ جو ہمارا ناروا سلوک ہے اس حوالے سے ہمیں کس طرح بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ معاشرے کے ان افراد کو فعال شخص بنانے کے لیے اور معاشرے کے لیے بہترین افراد بنانے کے لیے ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پر گفتگو ہوگی اور سوالات کا سلسلہ جاری ہوگا۔ بسم اللہ۔ اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں اس صورت نو جان جہان کھا سچے آنکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند بدے شاشانی
चमक दिलाट नूरानी काली जुल्फ के अख मस्तानी मगमूर मदबरिया सुबहान अल्लाह मा अजीमन का मा अहसन का मा का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख किथे जाड़ियां अज सिक मित्रा दिवदेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लूडो विच शौक चंगे अजनैना लाया क्यों झड़ियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना है। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब कारी अहमद रज़ा जमाती। नाज़रीन, आज यतीमों के हुकूक और उनके साथ हुस्न सलूक के हवाले से हमने मौजू तरतीब दिया है। शाह साहब क्या फरमाएंगे? कुरान करीम के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यतीम की तारीफ बताइएगा, और वो बच्चे के जिनके वालिदैन का साया सर से उड़ जाता है, बहुत एहतमाल होता है कि माशरे में उनके साथ बड़े मसाइल हों। इस हवाले से क्या जिम्मेदारी आयद की गई है दूसरे लोगों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स इंसानी की जहाँ बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, वहाँ एक कमज़ोरी उसके अंदर हुब्बे माल की भी है। और हुब्बे माल को पूरा करने के लिए बाज़ लोग तो जायज़ तरीक़े कार इख्तियार करते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, और जो तरीके उसके जायज़ होने के हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका ज़हन उधर माइल नहीं होता, या वो ये समझते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते, लेकिन हुब्बे माल के तकाज़े पूरे करने के लिए वो माशरे में कमज़ोर तरीन अफराद को देख के तो उनसे माल वो छीनते हैं, लूटते हैं, या और भी किसी तरीके से उस माल को हासिल करने की कोशिश करते हैं। चूँकि यतीम वो शख्स होता है जो नाबालिग हो और उसके वालिद माजिद का इंतकाल हो जाए, तो चूँकि बाप जो होता है उसकी एक कुव्वत होती है और उसी कुव्वत का साया भी होता है, तो वो बच्चे उसमें पलते रहते हैं। तो जब वो कुव्वत रास्ते से हट जाए, तो फिर जब लोग उनकी तरफ देखते हैं तो वो उनको कमज़ोर नज़र आते हैं, तन्हा नज़र आते हैं, तो लोग उनके माल के ऊपर हमलावर होते हैं। और सबसे पहले, ये सदियों से यही तरीका चला आ रहा है, सबसे पहले जो यतीम के माल पर नज़र करता है वो उस शख्स का चचा होता है, या उस शख्स का जो बड़ा भाई होता है यतीम का, वो, या और जो उसके सरपरस्त होते हैं। तो वो सरपरस्त ही इस तरफ तवज्जो करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम इसका माल छीन लेते हैं। वो इस तगो-दौ में कदीम ज़माने से यही चला आ रहा था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले भी लोगों के अंदर तकरीबन यही तरीका मुरव्वज था। इक्का दुक्का जो अच्छे लोग होते थे वो अपने यतीम भतीजों का ख्याल रखते थे, बाकी दूसरे लोग जो हैं वो इसी लापरवाही से काम लेते थे।
قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا مال چھین لیا جاتا تھا، اور دوسرا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ کی میراث میں اس کے کوئی اچھی چیزیں ہیں تو وہ چچا تقسیم کے بانے اچھی چیزیں خود لے لیتا تھا، اور ردی چیزیں جو ہیں وہ بھتیجے کے سپرد کر دیتا تھا۔ اور تیسرا یہ ہوتا تھا کہ سرپرست ہونے کے ناطے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دیا جاتا، الگ نہ کیا جاتا، تو ملا کے تو ایستا اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید نے ان تینوں طریقہ کار جو اس وقت مروج تھے، اور آج اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار بھی مروج ہے، تو قرآن حکیم فرقان حمید نے بڑے واضح طور پہ اس کو رد کیا ہے اور یہ حکم فرمایا ہے کہ اس طریقے سے آپ عمل کرو۔ اور جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ یتیم کے مال کو اس طریقے سے ہضم کیا جاتا ہے، تو انہو کان حوبا کبیرا کہ یہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو گویا جو یتیم ہے اس کا مال لوٹنا، اور یہ جو لوگوں کا وطیرہ تھا، تو اسلام آیا تو اس نے سد باب کیا اس کا، اور یتیموں کے حقوق جو ہیں وہ ان تک پہنچانے کی آپ نے پوری کوشش کی۔ اسلامی تعلیمات ہمیں آج بھی یہی جو ہے نا پیغام دے رہی ہیں کہ اگر کوئی یتیم اس طریقے سے ہے تو جو اس کا مال ہے بنیادی طور پہ ایک وہ مال ہے جو آپ نے اپنا مال اس پہ خرچ کرنا ہے، اس کی نوبت بعد میں ہے۔ پہلا یہ مال ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے میراث ہے تو اس میں اس کا حق جو ہے وہ تسلیم کیا جائے اور اس کو دیا جائے، اور دینے کے حوالے سے وہ سرپرست بھی ذمہ دار ہیں، اور اگر سرپرست نہیں ہے تو اصحاب اقتدار یا حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اس کا حق اس کو دے۔ شاہ صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ جواب مکمل فرمایا۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ قدرت نے بڑھائی ہے شان رمضان، آقا نے سکھائی ہے۔